الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج میں ایک موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور وہ ہے عقیدہ ڈائی کلندری۔ یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ تصوف میں بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف ڈھائی کلندر ہیں، جن میں اول الذکر حضرت شہباز کلندر ہیں، حضرت ابو علی کلندر ہیں اور حضرت رابعہ بصری کو آدھے کلندر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عقیدہ ہے جو کہ دنیا میں پایا جاتا ہے، دنیا تصوف میں یا مختلف تصوف کے سلاسل میں۔ تو اسی سلسلے پہ آج میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز آج ہم دلائل کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط، اور اس پہ تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ ابتداً تو یہ کہ میرا خود کا عقیدہ جو ہے یا میری جو تحقیق ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ عقیدہ کیٹاگوریکلی قطعی طور پہ غلط ہے، اور یہ سراسر ابطال ہے، اور یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آج ہم صحیح عقیدہ کی بھی گفتگو کریں گے اس حوالے سے۔ اور پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ عقیدہ اصل میں کہاں سے پنپتا ہے، یہ عقیدہ اصل میں اس کا اجزاء کہاں سے ہوا۔ تو اس عقیدے کی جو اجزاء ہے، جو ابتدا ہے، وہ ہوتی ہے قاری محمد سعید چشتی مرحوم قوال کی اس قوالی سے، جو مشہور زمانہ قوالی دمادم مست کلندر کے نام سے آج بھی نیٹ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ تو قاری محمد سعید چشتی مرحوم قوال جو ہیں وہ اپنی اس قوالی میں دمادم مست کلندر والی قوالی میں آخری جو اس کے اشعار ہیں ان میں یہ کچھ شعر اس طرح کے پڑھتے ہیں کہ من ہوا اول القلندر ہو از دی فرسٹ کلندر ابو علی کلندر، اور کہتے ہیں کہ من ہوا ثانی کلندر ہو از دی سیکنڈ کلندر شہباز کلندر، پھر اسی طرح کہتے ہیں من ہوا نصف الکلندر ہو از دی ہاف کلندر، اور پھر خود ہی وہ بتاتے ہیں کہ رابعہ بصری کلندر۔ تو یہ ان کے کچھ اشعار ہیں۔ یہاں پہ مزید یہ کہ اصل میں جو شاعر ہے یا جو شاعری ہے، نہ صرف اقوام عالم میں بلکہ عالم اسلام میں، اس کے علاوہ اقوام عالم میں بھی یہ ایک چیز مسند طور پہ لی جاتی ہے کہ جو شعر ہوتا ہے یا جو شاعری ہوتی ہے یا جو کلام ہے، یہ ایک اپنی ذات میں ایک سند ہوتی ہے۔ مطلب کوئی بھی شعر جو ہے وہ اصل میں ایک سند کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور ہم اکثر ہمارا بھی معمول یہی ہوتا ہے کہ اکثر کسی بھی موضوع پہ گفتگو، تقریر یا تحقیق یا بات کرتے ہوئے، خطاب کرتے ہم اکثر اس موضوع سے متعلق جو ہے وہ اشعار کو بطور استدلال بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہوا، چونکہ یہ بات کلام میں، شاعری میں بیان ہو گئی اور قوالی میں بیان ہو گئی، اور کچھ شیوخ و پیروں کے سامنے چونکہ یہ ہو گئی، تو لوگوں نے اس کو ایز اے سند بھی لے لیا اور اس سے یہ عقیدہ بھی اخذ کر لیا کہ دنیا میں صرف ڈھائی کلندر ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قاری سعید احمد چشتی صاحب جو قوال ہیں، ان کا اپنا یہ عقیدہ تھا کہ ڈھائی کلندر ہیں، یا ان کے اس اشعار سے یہ مراد تھا کہ وہ ڈھائی کلندر بیان کرنا چاہتے تھے۔ اس میں آج چونکہ وہ گزر چکے ہیں، فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جو عقیدہ لوگوں نے لے لیا یا جس بات کو بطور عقیدہ لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا، اس کی آج انشاءاللہ ہم العزیز ہم درستگی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں درست عقیدہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کی جو تحقیق ہے ان کے انہی اشعار سے شروع کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی اس قوالی میں بیان کیے۔ تو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ ان کی جو قوالی کا یہ جو حصہ ہے کہ وہ پہلے کلندر کے طور پہ حضرت ابو علی کلندر کا نام جو ہے وہ لیتے ہیں، انہیں شمار کرتے ہیں کہ من ہوا اول الکلندر ہو از دی فرسٹ کلندر، تو حضرت ابو علی کلندر، یعنی وہ اس طرح کہتے ہیں۔ پھر دوسرے کلندر کے نام کے طور پہ حضرت وہ شہباز کلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام اس میں گرامی لیتے ہیں، پھر اسی طرح حضرت رابعہ بصری کا لیتے ہیں۔ تو آپ یہاں پہ تحقیق کریں کہ حضرت شہباز کلندر کو جو انہوں نے دوسرے نمبر پہ ایز اے کلندر کاؤنٹ کیا ہے، جبکہ وہ تو حضرت ابو علی کلندر سے ہر معاملے میں سبقت رکھتے ہیں۔ مثلاً حضرت شہباز کلندر ابو علی سے ولادت میں سبقت رکھتے ہیں، وصال میں سبقت رکھتے ہیں، عقیدہ مقام کلندری پہ فائز ہونے کے حوالے سے بھی وہ سبقت رکھتے ہیں۔ یعنی کہ حضرت شہباز کلندر کی ولادت ہوتی ہے 563 ہجری میں، جبکہ حضرت ابو علی کلندر کی ولادت ہوتی ہے 603 یا 5 ہجری میں۔
یعنی یہاں پہ حضرت شہباز قلندر کی ولادت حضرت ابو علی قلندر سے 40 سال پہلے ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت شہباز قلندر کا جو وصال ہے وہ 663 سن ہجری ہے، اور جبکہ حضرت ابو علی قلندر کا جو وصال ہے وہ جو ہے وہ 723 سن ہجری ہے. یعنی شہباز قلندر کا جو وصال ہے وہ 673 مدرس کر دوں 73 سن ہجری ہے، 673، اور حضرت ابو علی قلندر کا ہے 723 سن ہجری. یہاں پہ بھی حضرت شہباز قلندر کا وصال یعنی تقریباً 50 سال پہلے ہو جاتا ہے حضرت ابو علی قلندر سے. مقام قلندری پہ فائز ہونا یا بیعت ہونا مرشد کی ہاتھ پہ یا تصوف کے منازل کا طے کرنا، وہ بھی سارے ہی اسی طرح ان کی سیرت کا حصہ جو ہے وہ حضرت ابو علی قلندر سے پہلے ہے. تو کس طرح انہوں نے اس اپنے شعر میں حضرت ابو علی قلندر کو پہلے قلندر کے طور پہ نومینیٹ کیا، یہاں پہ پہلی غلطی ان کی یہ جو ہے وہ سامنے آتی ہے تھوڑی سی اس تحقیق کو دیکھتے ہوئے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. مزید اسی پیرامیٹر کو آگے لے کے چلیں تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ جو ہیں وہ زمانہ قرون اولیٰ کی ہیں، وہ صدی اول کی مسلمہ ہیں. وہ صوفی شخصیت جو ہیں وہ یہ پہلی صدی عیسوی کی ہیں، قرون اولیٰ کی ہیں. یعنی ان کی ولادت جو ہے وہ حضرت فرید الدین عطار النیشا پوری الایرانی، انہوں نے جو اپنی مشہور زمانہ کتاب لکھی تھی تذکرۃ الاولیاء، اس میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو سن ولادت ہے وہ 95 سے 97 ہجری انہوں نے لکھی ہے. تو یعنی یوں تو ان کی ولادت جو ہے وہ ان دونوں بزرگواران قلندران اولیاء و صلحاء سے 5 صدیاں قبل ہے. یعنی وہ اس حوالے سے تو دونوں ان بزرگوں پہ سبقت رکھتے ہیں، تو پھر آ کے کیوں نہیں ان کو پہلے ذکر کر لیا گیا، یہ آپ دیکھیں غور کریں اس پہ. پھر مزید یہ کہ جو لفظ قلندر ہے یہ اصل میں فارسی الاصل لفظ ہے، یعنی یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے جو معنی ہے یہ ہے کہ کوئی ایسا صوفی بزرگ یا سالک و مجذوب کہ جو اپنے نفس کی قیدوں سے قید و بند سے آزاد ہو جائے، اس کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے، اس سے جنگ جی جائے، یا جو مکان لامکان کی قیود سے باہر چلا جائے، وہ قلندر ہے. تو پھر آپ اسی طرح اندازہ کر رہے ہیں، تھوڑا مزید اوپر چلے جائیں کہ یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ولی ہیں حضرت آصف بن برقیہ جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اگرچہ ان کا نام اسرائیلی روایات میں ذکر ہوا ہے، تو ان کی جو ولایت و کرامت قرآن پاک میں ذکر ہے، جس کی سند قرآن پاک سے ہے کہ انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا. تو انہوں نے بھی تو یہ آؤٹ آف دی اسپیس اینڈ ٹائم کام کیا. پھر یہی جو ہے وہ لقب ان کے لیے کیوں نہیں لگایا جاتا. پھر مزید یعنی یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو لقب ہے، یہ جو اسم ہے، یہ جو اصطلاح ہے، یہ فارسی زبان کی ہے، جبکہ حضرت رابعہ بصری جو ہیں وہ ایک عرب خاتون ہیں، ایک عرب صوفیہ ہیں. وہ عراق میں ان کی ولادت ہوتی ہے، عراق و حجاز میں وہ زندگی گزارتی ہیں، اور عراق میں ہی وہ تدفین ہوتی ہیں، وہیں پہ ان کا مدفن ہے. تو وہ بعد میں جب ایک ادوار آتا ہے 5 صدیوں بعد کی ایک اصطلاح جو ہے وہ 5 صدیاں پہلے یہ گزر چکی ایک صوفیہ کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. تو حالانکہ وہ صوفیہ خود اپنی ذات میں اپنی نسل کے اعتبار سے عرب ہوں، جبکہ یہ لفظ ایک اجمی لفظ ہے، یعنی ایک غیر عرب زبان کا لفظ ہے. تو یہ ان کے ساتھ کس طرح لگا سکتے؟ اگر آپ لگاتے بھی ہیں تو پھر آپ چلتے جائیں، آپ کو انہی اصولوں پہ بہت سارے اور اولیاء کرام نظر آئیں گے، پھر آپ کو ان کے ساتھ بھی یہ لفظ لگانا پڑے گا، جیسا کہ میں نے ایک کا ذکر کیا. پھر اسی طرح مزید آگے دیکھیں آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اصول علم کے لیے گئے. قرآن پاک میں یہ پورا واقعہ ذکر ہوا کہ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے گئے. تو ان کے لیے بھی تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کا جو مقام ہے وہ کیا آپ ان کو اولیاء اکرام کی صف سے باہر سمجھ سکتے ہیں؟ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ تو یہ معاملات آپ دیکھیں. پھر آپ مزید دیگر بعد کے ادوار میں آ جائیں کہ حضرت رابعہ بصری اور حضرت شہباز قلندر کے درمیان کا جو یہ زمانہ ہے 5 صدیوں پہ محیط، اس میں بھی بہت سارے اولیاء و صلحاء ایسے ہیں جو اسی طرح مقام قلندری پہ فائز ہیں، اسی مقام قلندری کے ہی اوصاف وہ رکھتے ہیں، اور وہ ان کا دعویٰ بھی قلندری ہے. مطلب نہ صرف یہ کہ ان کا دعویٰ قلندری ہے، اوصاف بھی ان کے ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں اسی عہدے پہ فائز بھی کیا ہے. مثلا میں نام لیتا چلوں حضرت بہلول
حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کون واقف نہیں. پھر مزید آپ دیکھیں حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈیرہ غازی خان میں جن کا مزار ہے، تو ان کا آپ دیکھ لیں کہ ان کا تو زمانہ بھی وہ غوث اعظم دستگیر پیران پیر کا ہے. ہم اثر ہیں وہ اس حوالے سے بھی، اور عراق تک وہ گئے ہیں. تو پھر ان کا مقام آپ کس طرح تنقید کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ جو ڈھائی قلندر کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، یہ کس طرح ان کی نفی کر سکتے ہیں؟ پھر آپ مزید آگے آ جائیں کہ حضرت سید بہاؤالدین الگیلانی البغدادی حجرہ شاہ حکیم علی سرکار، جو کہ جن کی طویل العمری خود ان کی ذات میں کرامت ہے، یعنی ان کی جو طوالت ہے عمر کی، جو ان کی زندگی کی ایک زندگی کا لمبا عرصہ ہونا ہے، وہ خود سے ایک کرامت ہے ان کے اندر. یعنی خود غوث اعظم دستگیر پیران پیر نے آپ نے نسل در نسل ان کے لیے اسلام بھیجا ہے. ان کے لیے انہوں نے جو بے غوث اعظم دستگیر پہنا ہے، انہوں نے دستار غوث اعظم دستگیر جو ہے وہ اپنے سر پہ سجائی ہے. تو آپ اس طرح وہ اس صف میں کتنے آگے کھڑے ہیں، کوئی کس طرح ان کی اس طرح نفی کر سکتا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے. پھر آپ مزید آگے دیکھیں حضرت شاہ جمال قادری لاہور والے حیات المیر زندہ پیر جن کا لقب ہے، اس لیے مزید وہ بھی کس مقام پہ فائز ہیں دیکھیں. پھر اور اس کے علاوہ حضرت مادو لال حسین، حضرت لال بادشاہ، اسی طرح حضرت شاہ غازی دمڑی والی سرکار، بہت سارے اولیاء و صلحاء ہیں جو اس مقام پہ فائز ہیں. ان کا دعویٰ بھی ہے، ان کے پاس یہ اوصاف بھی ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنے والے ڈھائی قلندر والے عقیدہ رکھنے والے جو ہمارے دوست احباب ہیں، یہ کس طرح پھر یہ کر سکتے ہیں ان اولیاء کرام کی نفی، ان کی تنقید کر سکتے ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، یہ بیانیہ رکھتے ہوئے؟ یہ ایک درست بات نہیں ہے. پھر آپ مزید دیکھیں کہ حضرت علامہ محمد اقبال وہ خود اپنے اشعار میں مرد قلندر کا ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جو غیر کیا گئے نہ تن تیرا نہ من تیرا. تو بتایا جائے کہ وہ مرد قلندر کس کو کہہ رہے ہیں. تو یعنی کہ وہ اگر حضرت اپنے پیر رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مرد قلندر سمجھتے ہیں، جو ان کے مرشد ہیں، تو جو حضرت علامہ اقبال کے عقیدے اور ذوم کے مطابق قلندر ہے، کیا کوئی اور دوسرا شخص اس ہستی کے قلندر نہ ہونے کی جو ہے وہ بات کر سکتا ہے، ان کے قلندر ہونے سے نفی کر سکتا ہے؟ پھر خود علامہ محمد اقبال کے لیے جو قلندر لاہوری کا لقب ہے، کیا وہ سچ نہیں ہے؟ کیا وہ درست بات نہیں ہے؟ کوئی ہے کہ جو یہ کہے کہ علامہ اقبال کے لیے جو لقب ہے قلندر لاہوری، اس کو ہٹایا جائے یا یہ اس طرح بیان نہ کیا جائے؟ یہ آپ خود اندازہ کریں. مزید اس میں کچھ عددی دلائل دیکھیں. مثلاً اگر ایک بچہ ہے وہ 100 تک گنتی گنتا ہے تو 100 چیزیں وہ گن لیتا ہے، لیکن چیزیں اگر 200 ہوں تو وہ اوپر والی 100 پھر کس طرح گنے گا؟ وہ نہیں گن سکتا، اس کو گنتی نہیں آتی، لہٰذا وہ اگلی چیزیں کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا. کوئی پڑھا لکھا شخص ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنی گنتی جانتا ہوگا؟ 10 خرب تک جانتا ہوگا. جبکہ مزید تحقیق کریں، آپ ارقام ہندیہ ہندسہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ 10 خرب سے زیادہ گنتی ہے. یعنی کہ 10 خرب سے آگے ہے نیل، دے نیل، پدم، دے پدم، سانک، دے سانک. یعنی یہ ارکان اور یہ ہندسے 10 خرب سے اوپر گنے جاتے ہیں. تو جس نے مطلب گنا ہی کم کو ہے یا اپنی گنتی کے اعتبار سے گنا ہے، تو وہ یہ تو نہیں دعویٰ کر سکتا کہ مطلب کہ کل یہی ہے جو میں نے گن لیا. وہ تو اس کی گنتی میں اس نے اتنے گنے ہیں، اپنی ذات کے جو ہے وہ موجود ہونے کے اعتبار سے تو وہ شخص یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. پھر مزید آپ دیکھیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی قوالی میں پھر باقی قلندروں کا ذکر کیوں نہیں ہے، جی قوالی میں تو صرف جو ہے وہ 2.5 قلندر کا ذکر ہے، یا ان حضرت اولیاء اکرام کا ذکر ہے، صرف باقیوں کا کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، آپ کی اقتداء میں جو تمام انبیاء علیہم السلام کو مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات جمع کیا ہے، جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام کو جمع کیا ہے، بشمول حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی انہی میں جو ہے وہ جمع کیا ہے. تو کیا ان تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کے نام قرآن پاک میں ذکر ہیں؟ کیا احادیث میں ذکر ہیں؟ کیا تفاسیر و تواریخ و مفسرین نے ذکر کیے ان کے نام؟ کیا تمام انبیاء کرام کے نام کسی بھی علم میں جمع ہیں؟ بالکل نہیں ہے. تو پھر
کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن پاک میں تو صرف 25 سے 26 انبیاء کرام کے نام ذکر ہیں، جو ہے وہ انہی کو نام ماننا چاہیے جن کے نام ذکر ہیں، یا نام تو صرف انہی کے ہیں، یا حدیث میں جن کے ذکر ہیں؟ بالکل نہیں، کوئی شخص، کوئی اہل ایمان ایک نبی کا بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے اللہ پاک نے قطعی طور پہ اپنا ارشاد فرما دیا، حکم فرما دیا، اور اہل ایمان کی یہ صفت بیان کر دی ہے کہ لا نفرق بین احدکم، کہ یہ جو اہل ایمان ہیں وہ کسی ایک نبی کی بھی تفریق نہیں کرتے، وہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کی رسالت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور جن انبیاء کرام کو اللہ نے رسول بنایا، جن کو اللہ پاک نے صحیفے عطا کیے یا کتابیں، الہامی کتابیں نازل کی، ان پہ سب ایمان رکھتے ہیں۔ تو پھر بغیر نام کے ذکر ہوئے ہم انبیاء کرام کو مانتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں اولیاء کرام کو مان سکتے؟ کیا جو یہ انبیاء کرام میں ہم فرق نہیں کر سکتے، اولیاء کرام میں فرق کر سکتے ہیں؟ تو یہ شخص انبیاء کرام کے نام قرآن پاک سے مطلب جن کے نام ذکر ہیں ان کے علاوہ انبیاء کرام کو تو مانیں گے انشاءاللہ، نفی نہیں کر سکتے۔ تو اولیاء کرام کے وہ قوالی کوئی ایسی سند ہے کہ اس قوالی میں جن اولیاء کرام کا ذکر ہی نہیں ہے ان کو وہ ایز اے کلندر ہی نہیں مانیں گے؟ یہ کوئی دلیل ان کی بنتی ہے؟ بالکل نہیں بنتی۔ تو مزید آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح ہمیں اولیاء کرام کو یعنی کہ ان کی قید نہیں کرنی چاہیے کہ اس قوالی کے کلام میں جن کا ذکر نہیں ہے تو وہ ان کا جو مقام ولایت ہے، جو مقام کلندری ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کیا وہ قوالی جو ہے وہ اولیاء کرام کی ولایت کا معیار ہے؟ پھر آپ مزید یہ دیکھیں کہ جب ان اولیاء کرام کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اسناد جن کے حق میں نازل کیے ہیں قرآن پاک سے، کہ جن کی ولایت اور ان کی مقام و مرتبت کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ایڈریس کیا ہے، تو پھر کوئی کس طرح ان کی شان میں تنقیص کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار، اللہ پاک نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا کہ خبردار، جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یہاں پہ مستقبل کا صیغہ ہے، فعل مضارع ہے، کہ وہ بالکل بھی اگلے جہان میں، یوم الدین میں، یوم الحساب میں بھی پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے جو چہرے اقدس ہیں وہ تو انوار پر نور ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے جن ہستیوں کو، جن اولیاء کو انعامات سے نوازا ہے، جن کو صف ولایت میں شامل کیا ہے، تو ان میں سے کیوں کر کوئی شخص صرف کچھ چند اشعار جو ہیں وہ ان کی بنیاد پہ اس صف اولیاء، جماعت اولیاء میں سے صرف مخصوص کو کسی خاص مقام اور مرتبے پہ سمجھے، جبکہ اللہ پاک نے تو ان کے لیے انعام فرمایا، اور جیسا کہ بہت سارے اولیاء کرام کے نام بھی ذکر کروا دیے جن کے خود دعویٰ کلندری بھی ہے، ان کے اوصاف کلندری بھی ہیں، مقام کلندری بھی ہے، حتیٰ کہ ان کے جو مزار شریف ہیں، ان کے جو روضہ ہیں، ان کی جو زرعی اور تربتیں ہیں، ان کے جو کتبے ہیں، ان کے اوپر بھی ان کے ناموں کے ساتھ، اسماء کے ساتھ کلندر کا لفظ ہے۔ تو کیوں کر اولیاء کرام سے اس طرح ہمیں تفریق کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں، یہ عقیدہ سراسر باطل ہے، ڈائی کلندر والا۔ ہمیں صحیح عقیدے کی طرف آنا چاہیے۔ اللہ پاک نے بہت سارے اولیاء و صلحاء و صوفیاء بزرگ اور درویش اور سالک و مجذوب کو مقام کلندری پہ فائز کیا ہے، جن میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا نام ہم نے ذکر نہیں کیا، وہ اللہ پاک نے انہیں مقام کلندری عطا کیا ہے۔ تو ہمیں اولیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پہ کامل طریقے سے چلایا، ہمیں بھی اسی طرح چلائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی جو اللہ زینہ انعمت علیہم ہیں، یہ جو لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، ہمیں انہی میں شامل کریں۔ اور یہ اللہ زینہ انعمت علیہم میں یہ وہی چوتھے نمبر پہ کیٹیگری ہے جو صالحین کی ہے، جو کہ بعد میں اولیاء کرام کے جو ہے وہ لفظ سے اللہ پاک نے اس کو متعارف کروایا یا ذکر کیا۔ تو ہمیں اولیاء کرام کی نہ صرف تعظیم کرنی چاہیے، بلکہ اس طرح کے جو باطل عقائد ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، اور ان کی صحیح تکریم و تعظیم، ان کی شان کے شان بلکہ رکھنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پہ کافی مدلل گفتگو ہو چکی، مزید مجھے نہیں لگتا کہ کسی دلائل کی ضرورت ہو، تو آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔